پھر سے ایک بار اس کو محبت میں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی در کی نوکری، غلامی ایک ایسی دولت ہے کہ اگر آپ دنیا کی تمام دولتوں کو اس کے مقابلے میں لائے تو دنیا کی تمام دولت ماں باپ کی خدمت کی دولت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی زندگی کی تمام لوگوں کی نیکیوں کو ماں باپ کی خدمت کی نیکی اور ثواب کے برابر لائے تو دنیا کی تمام نیکی، تمام ثواب ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے در کی غلامی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کا ثواب، ماں باپ کی خدمت کی توفیق میرے کریم آقا فرماتے کہ اللہ انہی بندوں کو عطا کرتا ہے جن بندوں کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، جن بندوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، انہی بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر کوئی بندہ اس ثواب کا لائق اور حقدار نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھو حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا تھا نا کل ان کے بارے میں کہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے صبح و شام اللہ کے رسول کے جلوے دیکھے، ہمیشہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رہتے اور کئی لاکھ حدیثیں محدث کرام انہی کی روایت سے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسے صحابی رسول ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور تھا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب میں ہوتا، اللہ کے رسول جب بھی کوئی حدیث فرماتے میں سنتا، تھوڑی دیر کے بعد میری یادداشت کی کمزوری کی وجہ سے میں اس حدیث کو بھول جاتا، مجھے یاد رہتی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی باتیں اتنی پیاری ہوتی تھی کہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں نقش ہو جائے، کبھی بھی حضور کی وہ باتیں، وہ الفاظ میرے دل سے نہ نکلے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ابو ہریرہ اپنے آنسوؤں سے دامن کو بھگا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آنسوؤں کا تحفہ پیش کر کے عرض کرتا ہے، اے محبوبہ مجھ پہ کرم فرماؤ، اے اللہ کے رسول نظر کرم مجھ پہ فرمائیں۔ میرے آقا نے جب اپنے غلام کی حالت دیکھی نا، میرے آقا فرماتے ہریرہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول آپ کی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کچھ ایسا کرم مجھ پہ فرمائیں کہ قیامت تک وہ باتیں نہ بھولوں، آپ کی باتیں میرے دل میں نقش ہو جائے، روز قیامت تک آپ کی باتیں، آپ کے الفاظ میرے دل سے نہ نکلے۔ میرے آقا نے جب اپنے غلام کا یہ عشق دیکھا، یہ محبت دیکھی، یہ طرف دیکھا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے جب یہ باتیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فرمائی تو اللہ کے رسول نے اپنی ید اللہ والے ہاتھوں کو آسمان کی طرف یوں بلند کر دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ جب میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا، ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ آج اللہ کے رسول کی رحمت جوش میں ہے، آج میرے آقا کرم نوازش فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ دکھنے میں ظاہری طور پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیا، مٹھی باندھی، باندھنے کے بعد فرمایا اے میرے غلام ابو ہریرہ اپنے دامن کو پھیلا، آج بھیک مل رہی ہے در رسول سے صحابی کو۔ اب انداز دیکھو بھیک لینے کا ابو ہریرہ کا، جیسی حکم ملنا تھا ابو ہریرہ نے دامن پھیلا دیا، اللہ کے رسول نے اپنی مٹھی کو ڈال دیا ابو ہریرہ کے جھولی میں، فرمایا اسے بند کر کے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ لگتا تھا کہ کچھ نہیں ہے،
لیکن جب اللہ کے رسول نے عطا کی جھولی میں ڈالا نا، ایسا لگتا تھا کہ جھولی بھاری ہو چکی ہے۔ فرماتے کہ جب میں نے اسے سینے سے لگایا تو ابو ہریرہ فرماتے کہ ایک وہ دن تھا، آج کا یہ دن ہے کہ ایک بھی حدیث سے میں کبھی اللہ کے رسول کی بھولا نہیں ہوں، کوئی بھی حدیث میں اللہ کے رسول کی بھولا نہیں ہوں۔ اور یہ مرتبہ اللہ نے اپنے رسول کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مجدد آئے ہیں اور روز قیامت تک آئیں گے، جو حدیث اللہ کے رسول کے بیان کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ محدث جو حدیثوں کی تفسیر کرتے ہیں، جب حدیث لکھنے کی باری آتی ہے اور صحابہ میں نام ابو ہریرہ کا آتا ہے، اگر وہ وقت بھی دیکھتے ہیں، محدث حدیث لکھنے والے وقت بھی دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول نے یہ حدیث کس وقت میں بیان فرمائی ہے، ان کی عمر کتنی تھی، کہیں وہ بوڑھے تو نہیں تھے، کہیں ان کی یادداشت تو کمزور نہیں ہو چکی تھی۔ یہ محدث کرام ہر چیز دیکھتے ہیں حدیث سے بیان کرنے کے لیے، لیکن جب ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، اگر ان کی عمر بوڑھی بھی نظر آتی ہے، اگر وہ بوڑھی بھی ہو چکے ہیں اور اپنے بڑھاپے میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے ہیں، تو محدث کرام فرماتے ہیں یہ ابو ہریرہ کی حدیث سے صحیح ہے، یہ ابو ہریرہ کی حدیث سے صحیح ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے۔ تو یہی ابو ہریرہ، کل ان کے والدہ کے بارے میں کہا تھا نا، ایمان لانے کا جو واقعہ تھا پورا بیان کیا تھا، اب ذرا سنیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری ماں جب بوڑھی ہو گئی، بیمار رہنے لگی، ان کا معدہ کمزور ہو گیا، تو جب بھی انہیں حاجت ہوتی پیشاب پاخانہ کی تو میں اٹھا کے لے کے جاتا واش روم کی طرف، بیت الخانہ کی طرف، تو راستے میں لے جاتے وقت ہی وہ پیشاب پاخانہ میرے کپڑوں میں کر دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت گزار بندہ ہوں، سب سے زیادہ میں اپنے ماں کی کیا کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، یہ میں سوچتا تھا، یہ میں سمجھتا تھا۔ لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب کے دور میں ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں، کہ ایک نوجوان شخص آیا، اس نے عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کی کہ عمر فاروق اگر آپ اجازت دو تو میرا ایک سوال ہے، پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب فرماتے پوچھو کیا سوال ہے؟ تو جوان کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، بیمار رہتی ہے، اسے جب بھی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے پیشاب پاخانہ کی تو مجھے آواز دیتی ہے کہ بیٹا مجھے پیشاب کرنا ہے، پیشاب کروا لاؤ۔ تو جوان کہتا ہے کہ عمر ابن خطاب جب میں اپنے ماں کو اٹھا کر باتھ روم کی طرف لے کے جاتا ہوں تو وہ راستے میں میرے کپڑوں میں پیشاب پاخانہ کر دیتی ہے، تو کیا ہے عمر ابن خطاب، جس طرح میں بچپن میں اپنی ماں کے اوپر پیشاب پاخانہ کرتا تھا، آج میری ماں بھی مجھ پر پیشاب پاخانہ کرتی ہے، تو کیا میں نے اپنے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ اب ذرا دیکھو نا، مسئلہ بہت عجیب ہے۔ اگر یہاں بیٹے جوان ہو جائے نا تو اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ پرانے خیالات کے ہیں، پرانے دور کے ہیں، آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے، آپ ان باتوں میں نہ آئیں، خدا کے بندے تیرا باپ پرانے زمانے کا، پرانے دور کا نہیں ہے، تو بے وقوفوں کے زمانے کا ہے، اس لیے کہ تو نے سمجھا نہیں کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے۔ اگر تو کسی بھی مسئلے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ لے، بھلے تو اپنی ہی بات منوا، اپنی ہی بات کر، جو تجھے کرنا ہے وہی کر، لیکن ذرا اپنے ماں باپ سے مشورہ لے، ان کی بات نہ سن، تجھے جو اچھا لگ رہا وہی کر، لیکن اپنے ماں باپ سے مشورہ لے۔ میرے کریم آقا فرماتے کہ اللہ تیرے کام میں برکتوں کا نزول فرمائے گا، اس لیے کہ تو نے اپنے ماں باپ کا مشورہ لیا ہے۔ تو کیا سوال کیا تھا اس جوان نے کہ عمر بن خطاب، جب میں چھوٹا تھا تو میں بھی اپنے ماں کے کپڑوں پہ پیشاب کرتا تھا، آج میری ماں بھی میرے کپڑوں پہ پیشاب کرتی ہے، تو کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو قربان جاؤ میرے رسول کے غلام پر، عمر ابن خطاب پر۔ کون عمر ابن خطاب؟ جس کے بارے میں میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ وہ عمر ابن خطاب جس کے ایمان قبول کرنے پر آسمان کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی،
جس کے جلوے دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دے، آج اسی غلام نے، میرے آقا کے پیارے غلام عمر ابن خطاب نے کیا ہی پیارے الفاظ فرمائے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اس جوان نے یہ سوال کیا نا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو میرے دل کی بات بول دی ہے، اس لیے کہ یہ کام میں بھی کرتا تھا، میں سمجھتا تھا، لیکن آج تو اس نے سوال کر دیا، میرا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ذرا جواب سنو عمر ابن خطاب کا۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ تو نے کچھ حق ادا نہیں کیا، تو نے کچھ حق ادا نہیں کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر اسی شخص نے، اسی جوان نے پوچھا عمر ابن خطاب سے کہ معاملہ تو برابر ہو گیا نا، بچپن میں بھی پیشاب کرتا تھا، آج میری ماں بھی کرتی ہے، تو پھر میں نے حق کیوں نہیں ادا کیا؟ مجھے بات سمجھ میں آتی نہیں۔ تو عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ معاملہ خیالات کا ہے، معاملہ دلوں کا ہے۔ اگر برابری کرنا چاہتا ہے تو دلوں سے کر، خیالات سے کر۔ عمر ابن خطاب فرماتے کہ بے شک تو چھوٹا تھا، تو بھی پیشاب کرتا تھا، آج تیری ماں تیرے کپڑوں میں پیشاب کرتی ہے، لیکن خدا کے بندے کہ آج تیری ماں تیرے کپڑوں میں پیشاب کرتی ہے تو تو رب کے بارگاہ میں کہتا ہے کہ اللہ میری ماں کو پردہ فرما دے، اللہ میری ماں کو پردہ دے دے، تو یہ دعائیں مانگتا ہے۔ اور جب تو اپنے ماں کے کپڑوں میں پیشاب کیا کرتا تھا تو تیری ماں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی کہ اے میرے اللہ، اے میرے کریم رب، اے میرے رحیم رب، میرے بیٹے کی عمر میں اضافہ فرما، میرے بیٹے کی عمر میں برکتوں کا نزول فرما۔ فرمایا برابری کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ دلوں کا ہے، یہاں تو مسئلہ خیالات کا ہے کہ تم کیا سوچتے تھے اور تم کیا کرتے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے اللہ نے عذاب کو مؤخر کر دیا، روک دیا ہے۔ پہلی جو امتیں تھی نا، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان کی جتنے بھی امتیں تھیں، جو بھی گناہ کرتے فوراً دنیا میں ان کو ان کی سزا ان کو مل جاتی، عذاب دنیا میں ان کو ملتا، آخرت میں بھی ملتا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے اللہ نے عذاب کو مؤخر کر دیا، روک دیا۔ آخرت میں اللہ ان کے گناہوں کا عذاب دیتا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، جو اپنے ماں باپ کا گنہگار ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب اسے دنیا میں بھی لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے رسوا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھو نا، کیا ہی پیاری بات ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ظاہری زندگی میں 60 حج کیے۔ کتنے؟ 60 کتنے؟ یہاں ہم لوگ کتنے کرتے ہیں؟ مشکل سے 1-2 ہے نا۔ اور آپ کو حج کا مسئلہ معلوم ہے کہ جس بندے کے پاس اتنا مال و زر ہو، اتنی دولت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کرنے جا سکتا ہے، وہاں سے آ سکتا ہے، اور جتنے دن وہاں رکے گا اتنے دن اپنے گھر والوں کے نہن و نفقہ کا خرچہ وہ دے کے جا سکتا ہے، تو میرے آقا فرماتے اس بندے پہ حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے اس پہ؟ حج فرض ہے۔ اور یہ مسئلہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اب یہ لوگ حج و عمرے کی درخواست ڈال رہے جانے کے لیے، تو مسئلہ سنیں آپ۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری اولادیں بڑی ہو جائیں گی، ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، شادی کی عمر ہو جائے گی، ان کا نکاح ہم لوگ کروا دیں گے، اس کے بعد ہم حج کرنے جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتایا؟ کسی مفتی نے بتایا؟ اس لیے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے، شادی جب ان پہ فرض ہوں گی، تب یہ آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ اس فرضیت کو اتاریں۔ لیکن جب آپ کے پاس مال و زر ہے، پیسہ ہے، تو چاہے آپ کے بچے جوان ہو یا نہ ہو، آپ پہ حج فرض ہے، آپ گنہگار ہوں گے۔ میرا آقا فرماتے جس پہ حج فرض ہو وہ حج نہ کرے اور اسی حالت میں وہ مر جائے۔ جس پہ حج فرض تھا لیکن اس نے حج کیا نہیں اپنی بیوی بچوں کے چکر میں کہ اس کی شادی کروانی ہے، اس کا یہ کروانا ہے، اس کا وہ کروانا ہے، میرے رسول فرماتے کہ کیا تجھے اپنے رب پہ امید نہیں ہے؟ جب اتنے سال تیرا رب تجھے پال سکتا ہے تو تیرے حج کرنے کے بعد بھی تجھے اتنی دولت عطا کر سکتا ہے۔
تو میرے کریم آقا فرماتے کہ جس بندے پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے اور اسی حالت میں وہ مر جائے، میرے آقا فرماتے یا تو وہ عیسائی بن کے قبر سے اٹھے گا یا تو یہودی بن کے اٹھے گا، مسلمان بن کے روز محشر میں نہیں اٹھے گا۔ وہ اتنا بڑا مرتبہ حج کا ذرا سوچو۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ظاہری زندگی میں 60 حج کیے ہیں، ہے نا؟ اور فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ بہت لشت ہے لوگوں کا، بہت بھیڑ ہے، 1 لاکھ سے زیادہ حاجی لوگ حج کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ، اتنے لوگ دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا سب کا حج قبول ہے؟ لوگ سوچتے کہ ہم حج کرنے جاتے ہیں ہمارے حج قبول ہو گئے، لیکن ایسا مسئلہ نہیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ بعد میں بتاؤں حج والا کیا ہے۔ تو جب سوال کیا انہوں نے، فرماتے کہ جب میں شام کے وقت آیا اپنے کمرے میں، اپنے خیمے میں، تو فَيُنَادِ مُنَادٍ، تو ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، ایک پکارنے والا پکار رہا تھا، کہنے والا کہہ رہا تھا، اے مالک بن دینار، سب لوگوں کا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے جو بلخ کا رہنے والا ہے، جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کہ بس سب کا حج قبول، ایک ہی بندے کا کیوں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں؟ کون سا اس نے گناہ کیا ہے کہ اتنا کریم رب، اتنا رحیم رب، جس کے یہاں سب کے حج قبول ہے لیکن اس کا حج قبول نہیں؟ فرماتے جب میں صبح اٹھا بے چینی کے ساتھ، میں تلاش کرنے لگا، اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ حج عمرہ کرنے کے جب لوگ جاتے تو سب کے خیمے الگ الگ رہتے ہیں۔ فرماتے کہ میں ڈھونڈنے لگا بلخ کے رہنے والوں کے خیموں کو۔ جب مجھے بلخ کے رہنے والے مل گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا تو وہ تو بہت نیک پرہیزگار بزرگ ہستی ہے، وہ تو پہاڑوں میں غار میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ایسا بندہ ہے جو صبح دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو قیام اللیل ہے اور صیام الدہر ہے، کہ دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں اللہ کی عبادتیں کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ میرے دل میں ایک سوال آیا، خیال آیا کہ لوگ تو اس کے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے سنا کیا رات میں اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ میں گیا، جب میں نے دیکھا غار میں کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے، جب اس نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا نا تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کے چہرے سے عبادت کے جلوے آ رہے ہیں، یعنی وہ اتنی عبادت گزار بندہ ہے، وہ اتنا عبادت کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ جب اس نے اپنی دونوں رکعتیں مکمل کی، سلام کے بعد میں نے سلام پیش کیا انہوں، اور سلام پیش کرنے کے بعد انہوں نے جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے کہا مجھ سے کہ لگتا ہے کہ آپ مالک بن دینار ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے کہ جب میں نے اتنا سنا تو میں حیران و پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے کہ یہ کرامتوں میں بھی مشہور ہے، اس کی تو کرامت بھی ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرے حالات بھی جان لیا، نام بھی معلوم کر لیا۔ میں نے فرمایا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ کہ میرا نام مالک بن دینار ہے، پہلی ملاقات ہے آپ کی میری، آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو بندہ کہتا ہے کہ میں 24 سال سے حج کر رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 24 سال سے میں حج کر رہا ہوں۔ جب میرے حج کے آخری ارکان ہوتے ہیں، میرا حج مکمل ہونے والا ہوتا ہے، تو آپ کی طرح کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے مجھ سے کہتا کہ جا دوڑ جا، جا بھاگ جا، تیرا حج رب کی بارگاہ میں قبول نہیں، تیری عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ رات میں آپ کو خواب آیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ جا کے مجھے کہہ دیا جائے، اس لیے کہ 24 سال سے اللہ کے نیک بندے آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ جا دوڑ جا، تیری کوئی جگہ نہیں ہے، تیری حج قبول نہیں رب کی بارگاہ میں۔ اب حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ بھئی تو نے کون سا گناہ کیا
جس کی وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری عبادتیں قبول نہیں ہیں، وہ بندہ کہتا ہے حضور آپ نہ پوچھیں، اس لیے کہ اگر آپ پوچھیں گے تو آپ ناراض ہوں گے۔ فرمایا کوئی نہیں، بتاؤ۔ تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دنیا کی تمام نعمتوں کو، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی اور میں دولت کے نشے میں تھا۔ اور لوگوں کا مسئلہ ہے کہ جب لوگوں کے پاس دولت آتی نا تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے کمایا ہے، جبکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ چاہے امیر ہو یا غریب ہو، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ غریبوں کو بھی دیتا ہے، امیروں کو بھی دیتا ہے، کوئی اپنی اس سے نہیں کماتا، جس کو چاہے اللہ دے۔ اب ذرا اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ دے بھی سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ ایک مرتبہ میں ہارون رشید، بادشاہ ہارون رشید کے پاس تھا، اس کی محفل سجی ہوئی تھی، دربار لگا ہوا تھا کہ بادشاہ ہارون رشید نے ایک سوال کیا حضرت مالک بن دینار سے کہ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اللہ کیا کر رہا ہے، ابھی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں بادشاہ ہارون رشید سے کہ تو تخت پہ بیٹھ کر تکبر نہ کر، تو تخت پہ بیٹھ کر گھمنڈ نہ کر، تیرے اندر یہ سوال کرنے کی طاقت کہاں سے آئے کہ تو اللہ کے ذات پہ سوال کرے کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کے بارے میں پوچھے گا، اللہ کے کاموں کے بارے میں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے تو سوال نہ کر، تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کہتا نہیں، مجھے بتائے اللہ کیا کر رہا ہے۔ تو مالک بن دینار فرماتے کہ اگر تم سے سوال کرنا چاہتا ہے تو تخت سے اتر کے مجھ سے سوال کر، اس لیے کہ تو سوال کرنے والا سوالی ہے نا، تو سوالی کا یہ مرتبہ نہیں کہ وہ تخت پہ بیٹھ کے سوال کرے، وہ تخت پہ بیٹھ کے مانگے۔ تو مجھ سے جواب مانگنا چاہتا ہے نا تو نیچے اتر، مجھے تخت پہ بٹھا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے ویسے ہی کیا، حضرت مالک بن دینار کو تخت پہ بٹھایا، وہ نیچے اترا، فرمایا حضور بتائیے اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے بیوقوف تجھے سمجھ میں نہیں آئی، عقل کے اندھے تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ اس وقت بادشاہ ہارون رشید کو تخت سے اتار کر مالک بن دینار کو بٹھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بادشاہ ہارون رشید اپنے تخت و تاج پہ گھمنڈ و تکبر نہ کر، وہ خالق کائنات کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا ہے کہ وہ تجھے اتار کے مالک بن دینار کو بٹھا دیتا ہے۔ کہا تکبر نہ کر، گھمنڈ نہ کر، اللہ نے تجھے عطا کی، تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ سوال کر سکے۔ تو فرمایا کہ جب دولت آئی نا تو نشہ چڑھتا ہے نا دماغ پہ، لوگ انانیت تکبر میں آتے۔ فرمایا کہ میں گمراہ ہو گیا، غلط سنگتوں میں پڑ گیا، جوا کھیلنے لگا، شراب پینے لگا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں شراب پی کے مغرب کے وقت گھر پہنچا افطاری کے ٹائم پہ، اور میری ماں تندور میں روٹی ڈال رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں بھوک لگی ہے، روٹی دے۔ تو میری ماں کہتی ہے کہ نالائق، تو رمضان جیسے پاک مہینے میں شراب پیتا ہے، روزے نہیں رکھتا، کم سے کم روزے داروں کی عزت تو کر لے، افطاری کا انتظار کر لے، جب افطار کا وقت ہوگا تو سب کے ساتھ کھا لینا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میری ماں نے مجھے ڈانٹا نا تو شراب کے نشے میں، غصے میں آ کے میں نے اپنی ماں کو تماچا لگایا، تھپڑ مارا، اور میری ماں کو تھپڑ مارنا تھا کہ میری ماں تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے کے اندر بند کر دیا، ساری رات چلانے کی، رونے کی آوازیں آنے لگی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، نشے میں تھا، رات میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی اپنے بیگ کو پیک کر رہی ہے، اپنے سامان کو نکال کے کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو میری بیوی کہتی ہے کہ میں اس شوہر کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا، جس مرد نے اپنی ماں کو زندہ جلا کے مار دیا ہو، جس نے زندہ جلا دیا ہو، میں اس کے ساتھ رہ سکتی نہیں۔ فرماتا ہے کہ کیا میری ماں مر گئی؟ فرمایا ہاں تیری ماں مر گئی ہے۔ فرمایا میری ماں کی لاش کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے؟ تو عورت کہتی کہ لوگوں نے تیری ماں کو رات ہی میں دفنا دیا ہے۔ فرمایا میں بیٹا ہوں، میری اجازت کے بغیر، ولی کے بغیر کیسے لوگوں نے جنازہ پڑھا، کیسے میری ماں کو دفن کیا؟
تو بیوی کہتی تیری ماں نے مرتے مرتے لوگوں سے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو میرا نالائق بیٹا ہاتھ نہ لگائے، میرے چہرے کو میرا بیٹا دیکھ نہ سکے، اسی لیے لوگوں نے تیری ماں کو رات میں دفن کر دیا۔ وہ شخص کہتا ہے جب یہ بات میں نے سنی تو میری دنیا پلٹ گئی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ فرمایا کہ میں نے تلوار اٹھائی، جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا میں نے اپنے اسی ہاتھ کو کاٹ ڈالا، جتنی دولت تھی سب خدا کی راہ میں قربان کر دیا، دے دیا لوگوں کو۔ اس کے بعد سے فرماتے کہ وہ ایک دن تھا، آج ایک دن ہے کہ 24 سال ہو گئے ہیں، اس واقعے کو 24 سال ہو گئے ہیں۔ سارا دن میں رب کی عبادت کرتا ہوں، رات بھر جاگ کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، 24 سال سے حج و عمرہ کر رہا ہوں، لیکن رب کی بارگاہ میں میری کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں میری کوئی بھی اعمال قبول نہیں ہے۔ وہ شخص نے جب یہ کہا نا تو حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ میں نے بھی غصے میں آ کے اسے ایک تماچا لگایا، ایک تھپڑ مارا، فرمایا کہ تو اسی کے حقدار ہے، تو اسی کے لائق ہے، تیری سزا یہی ہے۔ اور تو کیسے امید لگا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے کہ جو بندہ اپنی ماں کو زندہ جلائے اور اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے امید لگائے، بے شک تو جہنم میں جلے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے کہ جب میں نے اس سے یہ جملے کہے نا، وہ رونے لگا، مجھ سے دعاؤں کی درخواست کرنے لگا، میں اسے جھڑک کے آ گیا، کہ رب کی بارگاہ سے تو امید نہ لگا، تیری کوئی بھی نیکی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، میں اسے مایوس کر کے آ گیا۔ فرماتے مالک بن دینار کہ جب میں اپنے کمرے میں آیا، رات کے وقت جب میں سویا نہ تو میری قسمت جاگ گئی، محبوب میرے آئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار میرے خواب میں آئے۔ اللہ کے محبوب نے مجھ سے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تجھے کس نے حق دیا کہ تو اللہ کے بندے کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرے؟ تجھے کس نے حق دیا کہ تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی رحمتوں سے مایوس کرے؟ فرمایا اللہ، وہ تو ماں کا قاتل ہے، وہ تو ماں کا گنہگار ہے، اس نے اپنی ماں کو زندہ جلایا ہے، کیسے اللہ کی رحمتوں کو وہ پا سکتا ہے؟ میرے کریم آقا فرماتے اپنی ماں کی وجہ سے پا سکتا ہے، میرے آقا فرماتے کہ اپنی ماں کی وجہ سے وہ پائے گا۔ مالک بن دینار فرماتے کہ میرے کریم آقا وہ کیسے؟ میرے آقا فرماتے کہ روز قیامت کے دن وہی ماں جس کو اس نے زندہ جلایا تھا نا، رب کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کریں گی، مقدمہ کریں گی، کیس کریں گی کہ اللہ یہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ وہ میرا بچہ ہے جس کو 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی پیدائش کے وقت، اس کی ولادت کے وقت تمام تکلیفوں کو، درد کو میں نے برداشت کیا، جب وہ پیدا ہوا تو میں نے اسے اپنے چھاتی کا خون پلا کر اسے سینچا، اسے جوان کیا، آج اسی نے مجھے زندہ جلا کے مار دیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں آج میرے انصاف کو بھی دیکھنا، آج میرے جلال کو بھی دیکھنا کہ آج اللہ تبارک و تعالی اس ماں کی فریاد پر یہ فیصلہ فرمائے گا، اے فرشتوں جس طرح اس نے دنیا میں اپنی ماں کو زندہ جلایا تھا، اے فرشتوں اسے آج میری جہنم کی آنکھ میں جلاؤ، اسے آج میری جہنم کی آنکھ میں جلاؤ۔ فرشتے اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ میرے کریم آقا فرماتے مڑ کے دیکھے گا اپنی ماں کی طرف، پھر فرشتے لے کے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر فرشتے لے کے جائیں گے۔ میرے کریم آقا فرماتے جب تیسری مرتبہ وہ مڑ کے دیکھے گا نا تو روتے روتے اپنی ماں سے کہے گا کہ میری ماں یہ مجھے جلائیں گی، آنکھ میں مجھے تکلیف ہوگی، درد ہوگا، میری ماں یہ چلانے والے ہیں، یہ فرشتے لے کے جا رہے جلائیں گے مجھے، ماں بہت درد ہوگا، بہت تکلیف ہوگی۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب وہ ماں یہ باتیں سنے گی نا تو اس کی ممتا جاگ اٹھے گی، اس کی ممتا آواز دے گی، رب کی بارگاہ میں فریادیں کرے گی، اس کی ممتا، وہ ماں کہے گی، وہ جلائی ہوئی ماں
وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مری ہوئی ماں کہے گی اے اللہ میں تیری رحمت سے امید کی تقاضا رکھتی ہوں، اے اللہ میں تیری رحمتوں کی امید رکھتی ہوں، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو زندہ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، بھلے میرے بیٹے نے مجھے زندہ جلا دیا ہے لیکن میں تو ماں ہوں نا، میری ممتا میرے بچے کو زندہ جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہے، اللہ میں اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، اللہ تو بھی اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے، میں معاف کرتی ہوں اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ میرا آقا فرماتے اسی طرح اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ میرا آقا نے فرمایا وہ کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے نا امید کرے۔ اب ذرا آخری جملہ میرے سن لیا، کوئی بندہ ماں باپ کا نافرمان ہو، ہزاروں ولیوں کا دستے مبارک اس کے سر پہ ہو، ہزاروں اولیاء کرام کا وہ چہیتا ہو، ہزاروں اولیاء کرام اس کے لیے دعا کرتے ہو، غوث قطب ابدال جتنے ہیں سب کرتے ہو اس کے لیے، کون؟ سارے اللہ کے ولی دعا کرتے ہو، لیکن میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، سارے اللہ کے ولی ایک طرف اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دنیا کے تمام اولیاء کرام اس بندے کے لیے مغفرت کی دعاؤں کی درخواست رب کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک طرف اس کا بوڑھا باپ ہے، وہ کہتا ہے اللہ معاف نہ کرنا اسے، اے اللہ اسے معاف نہ کرنا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کی دعاؤں کو اللہ رد فرما دے گا، تمام اولیاء کرام کی دعا اس بندے کے حق میں قبول نہیں جو اپنے ماں باپ کا کیا ہو، گنہگار ہو۔ ذرا دیکھو نا، اللہ کے صحابی بننے سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں، اللہ کے رسول کے صحابی بننے سے مرتبہ کسی کا نہیں، اتنا بڑا مرتبہ جو اللہ کے رسول کے صحابیوں کا ہے، نہ کسی غوث، نہ کسی قطب، نہ کسی ابدال، نہ کسی اللہ کے ولی کا، ارے یہ تو ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہے۔ لیکن ذرا دیکھو نا حضرت اویس کرنی کو، حضرت اویس کرنی کو کہ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی نعمت، صحابی رسول بننے سے بہتر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دی ہے، صحابی رسول بننے سے بہتر اپنی ماں کی خدمت کو ترجیح دیے، اپنے نبی سے ملاقات کرنے نہیں گئے، اپنی ماں کی خدمت کے لیے۔ میرے کریم آقا فرماتے کہ ویسے کرنی تو اپنی ماں کی خدمت وہاں رہ کے کر، تیرا محبوب تجھ سے مدینے میں راضی ہے نا۔ تو ماں باپ کی خدمت تمام نیکیوں، تمام چیزوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں اپنے والدین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور بالخصوص اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے، ہم سب کے مرحومین کے، بالخصوص ہم سب کے والدین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔